بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم 8th and 9th class. How are you students? I hope you all will be fine. So students, let's start our today's lecture of SST unit number 1. ہمارا سیکنڈ لو کوسچن چل رہا تھا. اس دن ہم نے اس کا فرسٹ ہاف کر لیا تھا. نیکسٹ ہاف ہم آج پڑھیں گے. لیٹس ریڈ. 3 پوائنٹس ہم نے اس کے پڑھے تھے قانون کی حکمرانی تک. آج ہم نے 4 والا پوائنٹ شروع کرنا ہے, اخوت و مساوات. یعنی ہم کوسچن پڑھ رہے تھے نظریہ پاکستان کے عناصر. تو 3 پوائنٹس ہم نے اس دن اس کے کر لیے تھے. آج ہم نے 4 والا سٹارٹ کرنا ہے. لیٹس ریڈ اٹ. اسلامی معاشرہ میں اخوت و مساوات کو خاص اہمیت حاصل ہے. مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اس میں اخوت اور مساوات مثالی تھی. آج بھی اسلامی معاشرہ اسی اخوت و بھائی چارے اور مساوات کا تقاضا کرتا ہے جو مواخات مدینہ میں نظر آئی تھی. مواخات مدینہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں پتہ ہوگا کہ جب مدینہ میں اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مہاجر تھے, یعنی جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے وہ, اور جو مدینہ کے رہنے والے تھے یعنی جنہیں انصار کا نام دیا گیا تھا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ مہاجرین خالی ہاتھ گئے تھے, اپنے گھر بار, اپنی جائیدادیں, اپنی ہر چیز چھوڑ کے گئے تھے, تو بے سر و سامانی کے عالم میں گئے تھے, تو آگے سے انصار نے اخوت و مساوات کی وہ مثال قائم کی جو آج تک جس کی کوئی دنیا میں مثال نہیں ملتی. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصار کو اور ایک مہاجر کو بھائی بنا دیا, یعنی ایک ایک کو بھائی بنا دیا, اور انہوں نے آپس میں اپنی ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ بانٹی. ٹھیک ہے, تو وہ اسے مواخات مدینہ کہا جاتا ہے, یعنی بھائی چارے کا جو رشتہ وہاں پہ قائم ہوا تھا اس کی مثال دنیا میں دوبارہ کہیں نہیں دیکھی گئی. تو جو اسلامی معاشرہ ہے وہ اسی اخوت و مساوات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہر اسلامی معاشرے میں ویسا ہی بھائی چارہ, ویسی ہی اخوت اور مساوات جو ہے وہ نظر آنی چاہیے. اسلام سے پہلے اس اصول کی شدید کمی تھی اور لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے, لیکن مدینہ کی ریاست کے وجود سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق العباد پر عمل کرتے ہوئے یتیموں, بیواؤں اور ناداروں پر شفقت کرنے کی تلقین کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو زندگی بسر کرنے کا ضابطہ دیا تاکہ لوگ آپس میں محبت سے رہ سکیں اور معاشرے میں بھائی چارے اور مساوات کی فضا قائم ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور خیرات کے نظام کو وضع کیا اور سود کو حرام قرار دیا, کیونکہ اسلام میں دوسروں کے استحصال یعنی لوٹ کھسوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے حقوق جو تھے اور بیواؤں کے, ناداروں کے جو حقوق تھے انہیں پورا کرنے کی تلقین کی, جبکہ یہ اسلام سے پہلے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیواؤں کے کوئی حقوق نہیں تھے, نہ یتیموں پہ بہت زیادہ ظلم کیا جاتا تھا. غریبوں کو ان کی مفلسی کے سبب ان کا استحصال کیا جاتا تھا. جو امیر لوگ تھے وہ غریبوں کو لوٹتے تھے, یعنی ہر لحاظ سے. ٹھیک ہے, ان کے حقوق جو تھے وہ غصب کرتے تھے. تو یہی لوٹ کھسوٹ اور ظلم و ستم کا جو بازار تھا گرم تھا. لیکن جیسے ہی اس کے, اور پھر اس سے پہلے یہ بھی تھا کہ جب عورتوں کے کوئی حقوق نہیں تھے. ٹھیک ہے, لڑکیاں جیسے ہی پیدا ہوتی تھیں انہیں زندہ درگور کیا جاتا تھا یا انہیں زندہ جلا دیا جاتا تھا. تو یہ سارے حقوق یتیموں کے, بیواؤں کے, ناداروں کے, عورتوں کے, یہ ہمارا اسلام جو ہے, ہمارا مذہب جو سچا مذہب ہے, اس نے سب کو حقوق دلوائے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حقوق دلوائے ہیں, اور پھر ایک مثالی معاشرہ جو تھا اس نے جنم لیا تھا. تو ویسا ہی معاشرہ جو تھا پاکستان کو بننا تھا, یعنی جنہوں نے پاکستان کو بنانے کا خواب دیکھا تھا انہوں نے اسلامی ریاست یعنی مدینہ کی جو اسلامی ریاست تھی جس کا جو اخوت و مساوات وہاں پہ قائم تھی وہ اس پاکستان میں بھی قائم کرنا چاہتے تھے. اخوت اس بات کا درس دیتی ہے کہ آپس میں برادرانہ تعلقات قائم ہونے چاہئیں تاکہ کسی کے حقوق چھینے نہ جا سکیں اور نہ ہی کوئی کمزور پر ظلم کرے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا اور اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا اور اس کی غیبت نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کینہ اور حسد سے باز رہنے کا درس دیا، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اتفاق سے رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اسلامی معاشرہ میں جہاں اخوت اور بھائی چارے کو مقام حاصل ہے، وہاں مساوات پر بھی زور دیا گیا، یعنی اخوت ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا ریلیشن، یعنی بھائی بھائی بن کے رہنا، اور مساوات ہوتا ہے برابری، یعنی سب کے برابری کے حقوق ہیں، سب انسان برابر ہیں۔ اسلام میں صرف وہی جو ہے وہ اعلیٰ اور افضل ہے اللہ کے نزدیک جس کا تقوی سب سے اعلیٰ ہے، یعنی جو تقوی میں آگے ہے، جو پرہیزگاری میں آگے ہے، وہی دنیا میں بھی آگے ہے۔ لیکن یہاں پہ انفارچونیٹلی جو نظام ہے وہ بالکل بدل چکا ہے، اب صرف پیسے کو اہمیت دی جاتی ہے، پرہیزگاری کو بالکل بھی نہیں دی جاتی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ کیونکہ اسلام میں اونچ نیچ کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام نے ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی ہے جس میں غریب اور امیر سب ایک جیسے ہیں، کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو اپنے آخری خطبہ میں یوں بیان فرمایا ہے: اے لوگو، بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک۔ آگاہ رہو، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر اور کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اسلام میں فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے، یعنی پرہیزگاری ہے، اپنی نیکی ہے۔ رنگ، نسل اور پیسہ برتری کی وجہ نہیں ہے، نہ ہی برتری کا معیار ہے۔ اسلام تو نام ہی مساوات کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شخص برتر نہیں ہے، اگر کوئی بڑا ہے تو اچھے اعمال کی بنا پر بڑا ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ مسجد میں کوئی شخص افضل نہیں ہے، سب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کے حضور کسی کو برتری حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مساوات نسل انسانی کا درس دیتے ہوئے سورہ حجرات میں یوں ارشاد فرمایا ہے: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، اور اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھی اسلامی اخوت اور مساوات۔ نیکسٹ ہے عدل و انصاف۔ عدل و انصاف کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، لہٰذا عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ معاشرے میں ہر کسی کو اس کا حق ملے۔ جہاں انصاف پر مبنی معاشرہ قائم ہوگا، وہاں معاشرے کی دوسری خرابیاں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی، کیونکہ اس طرح کوئی کسی کا حق غصب نہیں کر سکے گا۔ سزا کے خوف سے کوئی بے ایمانی یا ناانصافی کا مرتکب نہ ہوگا۔ طلوع اسلام سے پہلے اس قسم کی بے ایمانی کے طاقتور کو سزا نہ دینا، جبکہ کمزور لیٹس ٹرن دی پیج کمزور کو سزا دینا عام تھا، لیکن اسلام کے بعد عدل و انصاف کا بول بالا ہوا، معاشرہ میں عدل و انصاف کی فضا قائم ہوئی اور مسلمان معاشرے میں انصاف ایک اہم ضرورت بن گیا۔ عدل و انصاف کی ضرورت زندگی کے ہر شعبے میں ہے۔ عدل و انصاف کے نفاذ کو ممکن بنانا عدالتی نظام کی ذمہ داری ہے۔ اس مقصد کے لیے عدالتوں کا آزاد ہونا نہایت ضروری ہے۔ ججوں پر کسی قسم کا سیاسی دباؤ نہیں ہونا چاہیے تاکہ قانون کا اطلاق سب پر یکساں ہو۔ کوئی امیر ہو یا غریب، سزا کے لیے جرم کے مطابق ہونی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قوم عدل و انصاف کو ترک کر دیتی ہے، تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کی بہت سی مثالیں چھوڑی ہیں جو دنیا کے لیے نمونہ ہیں۔ ایک دفعہ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت نے چوری کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
تم سے پہلے قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ ان میں جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی، اور اگر کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تو اس پر حد لاگو کر دی جاتی، یعنی اسے سزا دی جاتی تھی۔ خدا کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ عدل و انصاف کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کسی بھی معاشرہ میں قانون کی بالادستی سے معاشرہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتا ہے۔ یہاں تک تھا لیسن، آپ نے اس کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔